اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء کی دلچسپ کہانی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جہاں بیرونی حملہ وروں کی موجودگی سے بے چین ہو رہی تھی، وہیں ایک نئی زبان کے انکر پھوٹ رہے تھے۔ عربی، فارسی، ترکستانی، سنسکرت کے الفاظ سے مل کر ایک نئی زبان بن رہی تھی، اردو۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کو کسی ایک قوم یا طبقے سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی خصوصیت کی بنا پر اردو کو ہر خاص اور عام کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ہندوؤں، کائستوں، سکھوں اور جینیوں نے بھی اردو کو پروان چڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اردو کو اپنے خون دل سے سینچنے والوں میں جس غیر مسلم شاعر کا نام سر فہرست ہے، وہ ہے چندربھان برہمن۔ اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کے زبردست عالم اور اردو کے صاحب دیوان شاعر، کہاں ملے گی ایسی زبان جس نے مذہب، قوم اور فرقے کے فرق کو مٹا کر اردو کی شکل میں ایک ایسا پیراہن دیا جسے صحیح معنوں میں سیکولر کہا جا سکتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ پنڈت امرناتھ ساحر کی شاعری کا مخصوص رنگ صوفیان ہے۔ حسن ایک آن ہے بے ساختہ پن میں رہ کر، حسن ایک آن ہے بے ساختہ پن میں رہ کر، عشق ہے ذوق فنا دل کی لگن میں رہ کر، حسن ایک آن ہے بے ساختہ پن میں رہ کر، عشق ہے ذوق فنا دل کی لگن میں رہ کر، حسن ایک آن ہے بے ساختہ پن میں رہ کر۔ ساحر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے صرف دماغ ہی نہیں، دل کے دروازوں کو واہ کرنا پڑتا ہے۔ کیف مستی میں عجب جلوہ یکتائی تھا، کیف مستی میں عجب جلوہ یکتائی تھا، تو ہی تو تھا نہ تماشا، نہ تماشا تھا، کیف مستی تصوف اور بھکتی کے مضامین نے ساحر کے کلام کو مشکل ضرور بنایا ہے، لیکن دل فریبی کم نہیں ہوئی۔ حرف بے صوت ہے گویا ہے خاموشی ساحر، حرف بے صوت ہے گویا ہے خاموشی ساحر، سرما تحریر بنا چشم سخن میں رہ کر، حسن ایک آن ہے بے ساختہ پن میں رہ کر، عشق ہے ذوق فنا دل کی لگن میں
رہ کر حسن ایک حال ہے بے ساختہ رہ کر۔ ناظرین آداب، آفتاب سخن میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اردو کا ذکر ایک ایسے تصور کی شکل میں ابھرتا ہے جہاں ہندوستان کی ملی جلی تہذیب کے انوکھے رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ اردو شاعری کی پیچیدہ زلفوں کو کئی شاعروں نے سنوارا، لیکن ایک شاعر جس نے اردو زبان اور ادب کو کسی خاص مذہب کے دائرے سے باہر نکالا، وہ نام ہے پنڈت امرناتھ ساحر کا۔ امرناتھ ساحر کی پیدائش 29 مارچ 1863 کی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب 1857 میں جنگ آزادی ناکام ہو چکی تھی اور آزادی کے پروانوں کو سزائیں دی جا چکی تھی۔ غور طلب ہے کہ امرناتھ ساحر کے والد پنڈت جانکی پرساد بیجان انگریزی فوج میں ملازم تھے اور خود ساحر نے بھی انگریزی حکومت میں ملازمت کی، لیکن اس حقیقت نے ان کی وطن پرستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ امرناتھ ساحر نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہاں ہر طرف شعر و سخن کا چرچا تھا، لہذا وہ بھی اس رنگ میں ڈوب گئے۔ استاد پنڈت پرساد رام رازداں، جنہوں نے ساحر کے دل میں شاعری کا ایک ایسا شوق جگایا کہ انہوں نے ہزارہا شعر یاد کر لیے اور خود شاعری کرنے لگے۔ پہلے فارسی میں شاعری کی اور پھر اردو میں، لیکن یہاں بھی فارسی کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ امرناتھ ساحر کو اردو زبان پر قدرت حاصل تھی۔ ان کی شاعری کا خاص رنگ رنگ تصوف ہے۔ ان کے کلام میں روحانیت ہے، عرفان ہے اور ساتھ ہی وطن پرستی کا جذبہ۔ اشعار کیونکہ تھوڑے مشکل ہوتے تھے، لہذا عام لوگوں کے بجائے اہل علم میں وہ زیادہ مقبول تھے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ ساحر نثر بھی بہت اچھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کئی علمی کتابیں لکھی اور اس میں بھی ہمیں تصوف اور عرفان کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں کفر عشق، فسانہ توحید، جلوائے جہانما، لیکن سچائی یہ ہے کہ ساحر کو پہچان ان کی نثری کتابوں کے بجائے شاعری سے ملی۔ انہیں آج بھی ایک صوفی شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے، ایسا شاعر جس کے لفظ لفظ میں حقیقت اور معرفت کا سمندر پنہا ہے۔ ناظرین، کیا کیا بیان کیا جائے امرناتھ ساحر کے بارے میں۔ ہم تو بس یہی کہیں گے کہ آج بھی ان کی غزل گونجتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نغمہ سروش چھڑ گیا ہے۔ گل سے الفت ہے ناخار سے کاوش ہم کو، گل سے الفت ہے ناخار سے کاوش ہم کو، سرو آزاد ہے ہستی کے چمن میں رہ کر، حسن ایک آن ہے بے ساختہ پن میں رہ کر۔ ناظرین آداب، اردو محض ایک زبان ہی نہیں، ایک تہذیب کا بھی نام ہے۔ زبانوں کا کوئی مذہب ہوتا ہے نہ شاعری کا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری کی پوری روایت میں ایک ایسی مضبوط روایت بھی پائی جاتی ہے جس میں دیگر مذاہب کے شعراء کا نمایاں رول رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم امرناتھ ساحر پر گفتگو کر رہے ہیں۔ امرناتھ ساحر پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عتیق اللہ صاحب۔ آپ دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر رہے ہیں اور پوری اردو دنیا آپ کو منفرد شاعر اور نقاد کی حیثیت سے جانتی ہے۔ عتیق اللہ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ امرناتھ ساحر اردو کے ایک منفرد شاعر گزرے ہیں، ان پر گفتگو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا خاندانی پس منظر کیا رہا ہے اور وہ حالات جن میں انہوں نے آنکھیں کھولی
اور اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا تو کیا رویے تھے جن سے وہ متاثر ہوئے؟ لیکن ان امور پر آنے سے پہلے جو بنیادی نقطہ ہے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا خاندانی پس منظر کیا رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ مودی صاحب نے آپ نے جو پہلی بات کہی ہے کہ اردو شاعری میں، اردو شاعری کی ترویج میں، اردو شاعری کی اشاعت میں، بلکہ مجموعی طور پر اردو ادب کی اور اردو زبان کی ترویج میں غیر مسلموں کا، ہندو برادران کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، تو اس سلسلے میں مجھے یاد آ رہا ہے سر بہادر سپرو کا ایک قول ہے، بہت مشہور قول ہے سر تیج بہادر کا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اس کی بڑی معنویت ہے، بڑی سگنیفیکینس ہے۔ اس سے بلکہ ہمیں ایک طرح سے اس قول کو ہر جگہ تمام اداروں میں اور یونیورسٹیز میں اور کالجز میں ایک اس کی اشاعت ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان ہندو اور مسلمانوں کا ایک ناقابل تقسیم ترکہ ہے۔ بہت اہم ہے یہ کہ ناقابل تقسیم ترکہ، ہم اس کو تقسیم نہیں کر سکتے کہ ہندوؤں کا اتنا ہے اور مسلمانوں کا اتنا ہے، بلکہ مجموعی طور پر جن مشترکہ اقدار کا تحفظ کیا گیا، جن مشترکہ اقدار کی ترویج اور اشاعت ہوئی ہے، اس میں ان دونوں مذاہب کے ماننے والوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اسی طرح مولوی عبدالحق نے، ظاہر ہے کہ اپنے دور کے بہت بڑے نقاد بھی تھے، محقق بھی تھے، اور بابائے اردو کہا جاتا ہے انہیں، تو انہوں نے بھی ایک بات کہی تھی اور وہ مجھے آج بھی یاد آتی ہے اور ہمارے لاشعور کا حصہ بن گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ اردو کی اشاعت اور ترقی میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے اور یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غالب رجحان اور فوقیت اگر کسی کو دی جا سکتی ہے تو یہاں کے ہندوؤں نے جس طرح سے اردو زبان کے برگوبار پھوٹے ہیں اور اس کی جس طرح سے تحفظ کیا ہے اور اس کی اشاعت میں حصہ لیا ہے، تو اگر وہ درمیان میں نہیں ہوتے تو ہندوستان میں اردو زبان پھولتی نہیں، شاید اس کا وجود بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ تہذیبیں تو خیر آپس میں ملنے سے بنتی ہیں، لیکن ان کا ایک لسانی سیاق بھی ہوتا ہے کہ زبانیں اتنی آسانی سے پیدا نہیں ہوتی، نہ اتنی آسانی سے فروغ پاتی ہیں، تو اس زمانے کا جو ایک لسانی جو رویہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اگر لسانیات کی روح سے، قواعد کی روح سے بھی جائزہ لیں تو اس زبان کی جو ساخت ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں سے یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کی آمد سے اور ان کے میل جول سے ایک زبان وجود میں آ جاتی، تو جو زمینی حقائق ہیں وہ لسانیاتی سطح پر جو حقائق ہیں انہیں بھی ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے جس طرح یہ سوال اٹھایا تھا ان کی شخصیت کے بارے میں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ 1857 کے بعد کی وہ پہلی نسل ہے، یعنی 1863 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور باقی جتنے بھی ہمارے بڑے نام ہیں وہ 1857 سے پہلے کے ہیں، یعنی حالی ہوں، آزاد ہوں، سر سید ہوں، سرشار ہوں، لیکن یہ نسل وہ تھی کہ جس نے 1857 کی ابتری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، لیکن فارسی کا کفر ٹوٹ رہا تھا، فارسی جس طرح کے مغلیہ سلطنت کی مرکزیت ٹوٹی تھی اور اردو نے اپنے قدم جمائے تھے، وہ اگر اس سلسلے کو سامنے رکھیں تو 1857 کے بعد فارسی کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور لیکن اب یہ بات الگ ہے کہ جو ہمارے ہندو برادران کے خانوادے تھے ان میں کھتری جو نسب تھے، اور اس کے علاوہ وہ خانوادے میں جو شعر و سخن کی روایت تھی ان خانوادوں میں، تو انہوں نے فارسی کو اور عربی کو گلے سے لگا کر رکھا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ مثلا اب ہم امرناتھ ساحر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے آگے آپ نے دیکھا پنڈت لگا ہوا ہے، تو کتنے ہی پنڈت ہیں بالکل کہ جنہوں نے عربی اور فارسی نہ صرف سیکھی بلکہ انہوں تعلیم و تعلم میں حصہ لیا ہے۔ تو امرناتھ ساحر کے والد خود جو رائے بہادر کہلاتے تھے، اور انگریزوں نے انہیں جو ایک تمغہ دیا تھا تو وہ رائے بہادر کا دیا تھا، ان کی خدمات کی وجہ سے دیا تھا، تو ان کا جانکی ناتھ نام تھا، لیکن وہ تخلص بھی کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو شاید یہ علم ہو کہ فارسی میں بھی وہ شعر کہتے تھے اور اردو میں بھی شعر کہتے تھے، اور ان کا تخلص بے جان تھا۔ میں نے ابھی آپ سے اس سے پہلے گفتگو میں بات کہی تھی کہ ان کے اشعار تو ہمیں نہیں ملے، لیکن کچھ اشعار سے پتہ چلتا ہے
کہ ان کے یہاں بھی کافی اچھا ان کا ذوق جو ہے وہ ستھرا ذوق تھا. جی، جی. اب ظاہر ہے کہ ایک ایسا خانوادہ کہ جن کے والد فارسی میں مہارت رکھتے ہوں اور ماہر فن بھی ہوں، تو وہ ایک لاشعوری طور پر جی جی ساحر کے اندر وہ شعر و سخن کے جو قلے پھوٹے، انکر پھوٹے، تو وہ اس میں ان کی کسی کوشش کا دخل نہیں تھا. یہ بھی آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ یہ بہت بڑے رئیس خاندان سے تعلق تھا ان کا، یعنی یہ خود بڑے رئیس کہلاتے تھے جانکی یہ ناتھ جی، اور دہلی کے بڑے عمرا میں اور شرفا میں اور رؤسا میں ان کا نام تھا. تو ان کے بیٹے کو انہوں نے سب سے پہلے فارسی کی تعلیم دلوائی، یعنی اردو کی تعلیم کے بجائے فارسی کی تعلیم. اور فارسی کی تعلیم جو دلوائی تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک شاعر ہوتے تھے رام پرساد رازداں، تو ان کے تلمذ میں چلے گئے یہ، اور انہوں نے وہاں سے اردو شاعری سیکھی، بلکہ فن عروض سیکھا. جی جی محیط صاحب بلکہ یہ تو اس زمانے کا بالکل عام رجحان تھا کہ فارسی گوئی تقریباً جتنے اہم شعراء ہمارے یہاں گزرے ہیں سب نے فارسی میں، اس زمانے کے فارسی میں بھی کچھ نہ کچھ کہا، اور ان کی جو تدریس کا جو انداز تھا اس میں فارسی اور عربی تو لازم و ملزوم بالکل یہ تھا کہ کوئی بھی ہر مذہب کے لوگ پڑھتے تھے، اور اس زمانے کی وہ ضرورت بھی تھی. تو یہ بھی، لیکن عتیق اللہ صاحب ایک بنیادی نقطہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے اس زمانے کے انقلابات کے حوالے سے کہ 1857 کا اتنا بڑا المیہ جو ہمارے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی بھی قرار دی جاتی ہے اور ہے، کہ اس کے بعد جو انقلابات آئے ذہنوں میں اور 1947 تک کی پوری ایک زمین جو تیار ہوئی ہے، تو اتنے بڑے انقلاب کے بعد ہمیں نثر میں تو نمونے ملتے ہیں کہ احتجاج کا جو ایک رویہ ہے، لیکن شاعری میں جو ایک ٹھہراؤ کی جو کیفیت ہے وہ امرناتھ ساحر کے ہاں بھی ہے اور اس زمانے کے دیگر شعراء کے ہاں بھی ہے. تو وہ ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے ہمیں؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان شعراء نے حب الوطنی پر مبنی نظمیں کافی کہی ہیں، اور اس زمانے کی جو ایک اندر ہی اندر جو ایک مایوسی اور ایک فرسٹریشن اور ایک دل شکستگی پائی جاتی تھی، اس کا احوال بظاہر اور عام مطلب لاؤڈ اسپیکنگ کی طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک رد عمل ضرور نظر آتا ہے. اور جیسے ساحر ہیں، ساحر کے یہاں یوں تو یہ پورا جو عہد ہے، اس عہد میں یہ نثر کا عہد ہی مانا جاتا ہے، اور اس میں بڑے شاعروں کا گزر غالب کے بعد، چاہے ظاہر ہے کہ غالب جیسا بڑا شاعر تھا، اس کے بعد ایک تعطل سا نظر آتا ہے، بیچ میں بہت بڑا گیپ بھی ہے. تو لیکن ان شعراء نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے، یہ ایک طرح سے بہت بڑی خدمت تھی کہ انہوں نے شاعری میں اور شاعری کے موضوعات کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کی جو ایک خاص روایت رہی ہے، یعنی جو ساحر کے یہاں بھی نظر آتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں روایت سے ایک تو عروض اور بیان، یعنی بدیعیات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ بدیعیات کا ایک جوہر نظر آتا ہے ان کے یہاں. پھر اس کی بات یہ ہے کہ کہیں بھی یہ اپنے آپ میں بھی استاد تھے. یوں تو فارسی میں انہیں عبدالحلیم کاشانی تھے، اس وقت کے بہت بڑے مدرس تھے اور خود فارسی میں شاعری کیا کرتے تھے. تو ان کے والد نے یعنی جانکی ناتھ جی نے یہ سوچ کر کہ بچے میں بڑا فارسی کا شغف ہے، تو انہوں نے کاشانی صاحب کو سپرد کر دیا. اب کاشانی صاحب نے اس کے ان کے اندر جوہر دیکھ کر ان کی فارسی شاعری کی تعریف بھی کی اور اس کی اصلاح بھی کی، لیکن فارسی شاعری کا جو ایک زور تھا وہ ٹوٹ رہا تھا. خود آپ کو یاد ہوگا غالب نے بھی فارسی شاعری چھوڑ دی تھی 1857 کے 50 کے بعد، اور اردو کی طرف آ گئے تھے. اسی طرح سے حالی ہوں یا آزاد ہوں یا اسماعیل میرٹھی ہوں، اس دور کے شعراء، انہوں نے فارسی شاعری نہیں کی. تو اس لحاظ سے ساحر نے جو فارسی شاعری کی تھی وہ اپنے عہد سے الگ ہٹ کر کی تھی، لیکن ان کے اندر جو ایک جذباتی ابال تھا وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی ایک مادری زبان جسے کہتے ہیں اس میں ہی اس کا اظہار اچھے ڈھنگ سے ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے ان کے اپنے بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ اپنی رئیسی کا بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر ادھر ایک بے نیازی کا بیک گراؤنڈ ہے. اور اسی بے نیازی کے تحت ہم جانتے ہیں کہ ان کی شاعری میں تصوف، فلسفہ، بے ثباتی دنیا، اس طرح کے جو موضوعات در آئے ہیں، تو بڑی ایک متانت جو شاعری کی بنیادی صفت ہے وہ ان کی شاعری میں موجود ہے، اور قارئین کے لیے
ایک بہت دلچسپی کا جی جی۔ سامان بھی ہے۔ حرف اور صوت میں آتا ہے کسی کا ہو کلام، حرف اور صوت میں آتا ہے کسی کا ہو کلام، ساحر آغاز میں کن غایت پیدائی تھا، ساحر آغاز میں کن غایت پیدائی تھا، تو ہی تو تھا نہ تماشا نہ تماشائی تھا، کیف مستی میں عجب جلوہ یکتائی تھا، کیف مستی ایک متصوفانہ روایت اتنا مضبوط ہمارے یہاں رہی ہے، اور اس روایت کی جڑیں بھی بہت مضبوط تھیں، لیکن 1857 کے بعد یہ حیرت کا مقام ہے کہ نہ تو حالی کے یہاں اس صورت میں یہ رجحان پایا جاتا ہے، نہ آزاد کے یہاں پایا جاتا ہے، نہ اسماعیل مریٹھی کے یہاں، نہ دوسرے اور چھوٹے شعراء کے یہاں، اور بلکہ یہ روایت اصغر گونڈوی کے یہاں کہیں آتی ہے، وہ بھی 20ویں صدی میں جی، پھر جی، دوبارہ۔ جی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک واحد شخص امرناتھ ساحر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا پورا دار و مدار وہ معرفت کے مضامین پر ہے، جی جی اور یہ رموز معرفت یعنی ان کی یہ نثری کتابیں بھی ہیں، جی جی جلوے جہانما ہے جیسے، جی جی جی۔ اس میں بھی انہوں نے تمام جو باریکیاں ہیں تصوف کی وہ باریکیاں بیان کی ہے۔ رموز معرفت ان کی کتاب ہے، جی جی جی۔ راز معرفت ان کی کتاب ہے، جی۔ اسرار معرفت ان کی کتاب ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کے یہاں جو رموز معرفت ہیں، حیات و ممات کے مسائل ہیں، اسی طرح جو ناپائیداری کا مسئلہ ہے، یہ سارے جو عناصر ہیں ان کی شاعری کو جی۔ ایک متانت و سنجیدگی جی۔ عطا کرتے ہیں، جی۔ اور ظاہر یہ عروض کے ماہر تھے، اور اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو عروضی ہوتا ہے وہ اچھا شاعر نہیں ہوتا، جی جی۔ لیکن یہاں ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھے شاعر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی شاعری ہمیں متاثر کرتی ہے اور آج بھی پڑھی جا رہی ہاں، ہے، جی، اس لیے کہ صرف زبان کی شاعری نہیں، احساس کی شاعری ہے، جذبے کی شاعری ہے۔ صحیح۔ تو اتنا عرصہ جو عتیق اللہ صاحب گزر چکا ہے اور آج ہم امرناتھ ساحر کو یاد کر رہے ہیں، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نئی نسل آج امرناتھ ساحر کو کس حیثیت سے دیکھے گی اور آج ان کی کیا معنویت ہے؟ وہ جو جہاں تک ان کی معنویت اور سگنیفیکینس کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے تو ان کا جو ایک انداز بیان ہے، ہماری نظر اس پر پہنچتی ہے۔ جی جی جو ان کے یہاں پختگی فکر تو عام طور پر کہا جاتا ہے، لیکن پختگی زبان بھی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، بالکل۔ اور غالب کے بعد ہمیں اس طرح کی پختگی کے تجربے دوسروں کے یہاں بہت کم نظر آتے ہیں۔ بالکل اس کی معیز صاحب ایک خاص وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رجحان نظم کی طرف ہو گیا تھا، بالکل اور بیشتر شعراء نظم کو ایک فیشن کے طور پر اختیار کر رہے تھے۔ صحیح، اور آزاد نے جو بنا ڈالی تھی، حالی اور آزاد حالی نے، تو آزاد نے ایک انجمن فیشن بھی پنجاب تھا۔ کی ایک فیشن بھی بن گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس میں وہ ایک موضوعاتی قسم کی شاعری، بالکل اور جو عام غزل کے پسپا مضامین اور پیشپا افتادہ مضامین تھے جن میں تکرار پائی جاتی تھی، اور تکرار کی وجہ سے جو کلیشیز بن گئے تھے، یعنی بے معنی بن گئے تھے جی، وہ جی، الفاظ، ساحر نے نظمیں بہت کم کہیں۔ جی جی جی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ انہوں نے نظموں کے دور میں ایک حاوی رجحان تھا نظم کا، جی جی انہوں نے غزل غزلیں کی کہیں، طرف۔
اور یہ ان کی انفرادیت بھی ہے. اور پھر اور یہ بہت بڑی بات غزل میں ہے بھی مجھے جی کہ دھارے سے الگ ہو کر دھارے سے الگ شعر ہو کر. کہنا اور جی. غزل میں اپنے غزل جوہر میں، دکھانا. غزل میں. اس لیے غزل تو آپ کلیشیز تو بہت ہیں غزل میں کہ بہت مشکل ہے کوئی نئی بات کہنا. اور جی. بہرحال ایک روایت جی، موجود ہے. صحیح ہے. تو عتیق اللہ صاحب امرناتھ ساحر کی حیات اور ان کی خدمات پر آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی اور بہت تفصیل سے آپ نے روشنی ڈالی ان کے اہم پہلوؤں پر کہ وہ کتنے منفرد شاعر تھے اور ان کی خدمات ہمارے یہاں کیا رہی ہیں. آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بزم میں تو نے جو الٹا رخ روشن سے نقاب، بزم میں تو نے جو الٹا رخ روشن سے نقاب، ایک عالم تیرے جلوے کا تماشائی تھا، ایک عالم تیرے جلوے کا تماشائی تھا، تو ہی تو تھا نہ تماشا نہ تماشائی